میری نگاہ دیکھتی اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا اور یہ حصہ اس کو دے دیا تو اس مال کی وجہ سے یہ دین چھوڑ جائے گا، دین میں کمزور ہو جائے گا، مال کی محبت میں پھنس جائے گا، مال کے لالچ میں پھنس جائے گا، حل من مزید، پھر اور مال کی طلب ہوگی، پھر اور حرص ہوگا، پھر اور لالچ ہوگی، حتیٰ کہ یہ مال اگر اس کو دے دیا تو یہ مال اس کو دوزخ میں جا گرائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ مال اسے دوزخ میں گرائے گا۔ تو جس کو مال نہیں دیتا بعض اوقات اس کو مال نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں، مجھے دوسرے سے زیادہ محبوب ہے، مگر مال دیتا اس لیے نہیں کہ یہ مال اس کے ایمان کو خراب کر دے گا، یہ مال اسے دوزخ میں پہنچائے گا، سو مال نہ دے کر میں اسے دوزخ سے بچاتا ہوں، مال نہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں۔ تو کسی کو مال دے کر دوزخ سے حضور بچاتے ہیں، کسی کو مال دے کر دوزخ سے بچاتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر بچاتے ہیں۔ یہ نگاہ رسول دیکھتی ہے، عام آدمی کی نگاہ نہیں دیکھتی۔ آپ بات کو سمجھیں نا۔ ایک اور موقع پر حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب غزوہ حنین ہوا، غزوہ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تو بہت لوگ مسلمان ہو گئے، بہت لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو کتنے صحابہ کا لشکر آیا تھا؟ بولیے نا، 10,000 صحابہ آئے تھے۔ اور پھر وہ اہل مکہ نے قبول اسلام شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا اور اسلام کی حکومت پوری عریبین پیننسولا پہ ہو گئی اور اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی، تو 8 سال تک تو وہ مقابلہ ہی چلا۔ تو بالآخر جب ان کی ڈیفیٹ ہو گئی فائنل، تو پھر لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ اب جو باقی ٹرائبز رہ گئے ہیں وہاں بھی فتوحات ہوں گی اور مال غنیمت آئیں گے، لہٰذا لوگ دیکھا دیکھی میں، کوئی پناہ لینے میں کہ چلو ہم سیف اور سیکیور ہو جائیں گے، کوئی دوسروں کے ساتھ دیکھا دیکھی میں، کوئی مال غنیمت کے خیال میں، میٹیریل بینیفٹس کے خیال میں، طرح طرح کے خیالات سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ دائرہ اسلام میں، جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو مگر مومن نہیں۔ تو داخل ہونے لگ گئے، مگر یہ خبر تو نہیں کسی کو کہ ان میں مومن سچے کتنے اس وقت بنے اور کتنے نہ بنے۔ تو آقا علیہ السلام کا کنسرن کیا تھا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان تو بن گئے۔ آقا علیہ السلام کا کنسرن یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو گیا ہے اب وہ مومن بھی ہو جائے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اب وہ مومن بھی ہو جائے، ایمان بھی اس کے دل میں چلا جائے۔ تو آقا علیہ السلام کا نیکسٹ کنسرن یہ تھا۔ اتنے میں غزوہ حنین آ گیا۔ غزوہ حنین پہ جب لشکر اسلام کا گیا تو 12,000 کا لشکر گیا۔ غزوہ حنین کی بالآخر فتح ہو گئی، مال غنیمت آ گیا۔ اس مال غنیمت کی آقا علیہ السلام نے تقسیم فرمائی تو کوئی قریشی سردار جو صرف مال غنیمت کے خیال سے ہی سارے شامل ہو کے چل پڑے تھے کہ اب تو فتح ہی فتح ہونی ہے تو مال ملے گا، بڑے بڑے قریش سردار جو آخری دن تک، فتح مکہ کے دن تک مخالفت کرتے رہے، اسلام کے خلاف لڑتے رہے، مسلمانوں کے خلاف سینہ سپر رہے، ہر ممکن مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے رہے، مخالفت کرتے رہے۔ اب وہ قبول اسلام سرنڈر ہو گیا، قبول اسلام کر لیا، وہ بھی آ گئے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے قریشی سرداروں کو، جو قریش کے ٹرائبز کے ہیڈز تھے، ہیڈز آف دا قریش ٹرائبز، بڑے بڑے، ان کو باری باری بلاتے ہیں ایک ایک کا نام لے کر، اور کسی کو مال غنیمت کی بہتات، کسی کو 100 سرخ اونٹوں تک مال غنیمت ایک ایک قریشی سردار کو عطا کیا۔ سرخ اونٹ اس زمانے بہت قیمتی ہوا کرتے تھے، بہت قیمتی ہوتے تھے سرخ اونٹ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ 100 سرخ اونٹ تک بھی عطا کیے۔
آپ سمجھے بات کو. اور بہت مال غنیمت بہتات میں دیا. اس طرح تقسیم کی اور مال تقسیم کرتے رہے اور دیتے رہے قریشی سرداروں کو. یہ بڑا ایک عجیب عبرت انگیز واقعہ ہے. اور امام بخاری نے اسے اس باب میں غزوہ حنین کے باب میں کئی طرق اور کئی اسانید کے ساتھ اس حدیث کو بار بار روایت کیا ہے صحیح بخاری میں. اتنا مال غنیمت بانٹا اور ان قریشی سرداروں کو ہی دیا. ان کو دیا کہ 100 سرخ اونٹ ایک ایک سردار کو دے کے نواز دیا. ان کے گھر پر دیے. حتیٰ کہ جوان لوگ جو ورکرز ہوتے ہیں, جو محنت کرنے والے, جان نثاری کرنے والے, یوتھ اس وقت کی آقا علیہ السلام کی جو یوتھ تھی, ینگسٹر جو تھے, سٹرگل کرنے والے, بھاگ دوڑ کرنے والے, جنہوں نے پورے 10 برس 8 برس 9 برس مدینہ طیبہ میں رہ کے پورے کفار کا مقابلہ کیا تھا, اسلام کا اور مدینہ کا دفاع کیا تھا, جانیں قربان کی تھی, مال لٹائے تھے, وہ بھی سارے لڑنے والے تھے. تو حتیٰ کہ کئیوں کی سمجھ میں بات نہ آئی اور یہ منظر دیکھ کر کہ قریشی سرداروں کو دیے جا رہے ہیں اور لادے جا رہے ہیں ان کو مال غنیمت سے, تو کئیوں نے آپس میں چہمے گوئیاں شروع کر دی. کیا آپس میں آہستہ آہستہ سیکریٹلی باتیں شروع کر دیں اور یہ جملے بولنے لگ گئے, آپس میں یہ کہنے لگ گئے کہ دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ لڑ کے ان کی گردنیں کاٹ کر اور جنگ کر کے اب بھی ہماری تلواروں کی دھار سے خون کے قطرے ہمارے بہہ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ 8 سے 10 سال جانیں ہم نے قربان کی, لڑائیاں ہم نے کی, جہاد ہم نے کیے, قربانیاں ہم نے دی, اور جب ساری فتوحات ہو چکی تو یہ مال لینے کے لیے آخری مرحلے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. میں مسلم اور مومن کا فرق سمجھا رہا ہوں. پہلے وہ حدیث تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دوسری صحیح بخاری کی غزوہ حنین کے باب کی حدیث. یعنی قربانیاں ہماری, تلواریں ہماری گواہ ہیں کہ اتنے عرصے سے سیکریفائس ہم دے رہے ہیں, کر رہے ہیں. اور اب مال غنیمت کا جب فتوحات کا وقت آیا ہے اور اکنامک پراسپیرٹی کا وقت آیا ہے اور مال انعامات کا وقت آیا ہے تو قریشی سرداروں کو نواز دیا جنہوں نے ریسنٹلی کلمہ پڑھا ہے, جن کا کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں اسلام کی تاریخ میں, جن کی کوئی سیکریفائس ہی نہیں ہے, قربانی نہیں ہے. ایسے جملے تک بولے کہ قربانیاں ہماری ہیں اور ہمیں نظر انداز کر دیا اس موقع پر, اور اپنے قریش قبیلے کے اپنے سرداروں کے گھر پر دیے. یہ باتیں کرنے لگے. یہ باتیں آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں تک پہنچیں. آپ نے سب کو میدان جہاد میں جمع فرمایا اور قیام فرما ہوئے منبر پر, اور کھڑے ہوتے ہی آپ نے فرمایا میرے بھائی موسیٰ, اللہ تمہارے درجات بلند کرے, تو نے مجھ سے بھی زیادہ باتیں سنی تھی اپنی قوم کی. فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ, دکھ دینے والی باتیں سنی تھی, بڑا صبر کیا تھا. یہ فرما کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو جن جوانوں نے یہ باتیں کی تھی کہ ہمیں نہیں ملا, ہم نگلیکٹ ہو گئے, اور ان کے گھر بھر دیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو, کیا تمہیں یہ تقسیم پسند نہیں کہ جب غزوہ حنین کے مال تقسیم ہونے کے بعد سارے گھر لوٹیں تو یہ قریشی سردار سرخ اونٹوں کے قطاریں لے کر مال لے کر واپس لوٹیں اور تم محمد مصطفیٰ کو لے کر واپس لوٹیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ تقسیم پسند نہیں ہے کہ یہ سرخ اونٹ لے کر اور مال لے کر لوٹیں اور تم اللہ کا لال لے کر لوٹو. یہ مال لے کر گھر جائیں اور تم اللہ کا لال, یعنی یہ سرخ اونٹوں کے ساتھ واپس لوٹیں اور تم مصطفیٰ کے ساتھ واپس جاؤ. یعنی تقسیم یہ کہ ان کے حصے میں مال غنیمت آیا, تمہارے حصے میں میں آیا. یہ پسند نہیں. وہ جوان صحابہ تھے, بس ان کی ایمان کی چنگاریاں بھڑک اٹھی. ایک سوچ ہی تھی نا ایک لمحے کی, وہ سوچ بھٹکانے لگی تھی, بھٹک گئے تھے ایک لمحے کے لیے. تو آقا علیہ السلام کے جملے نے پھر انہیں اپنے صحیح ٹریک پہ ڈال دیا. وہ رونے لگ گئے,
عرض کہ یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ قربان آپ پر، ہمیں یہ تقسیم خوشی سے قبول ہے، ہم خوش ہیں، وہ مال لے کر جائیں، سارا مال لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں یہ قبول ہے۔ مطلب بات کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام مکہ میں نہیں رہے، فتح مکہ ہو جانے کے بعد گھر اصل تو مکہ میں تھا نا، بولیے وطن کیا تھا؟ مکہ تھا۔ خاندان قبیلہ قریش کہاں کا رہنے والا؟ مکہ معظمہ کا۔ تو اشارہ فرما دیا، اور عمل اس کا یہ تھا کہ فتح مکہ بھی ہو گئی، لیکن آقا علیہ السلام وہ جو ہجرت مدینہ کی تھی اور مدینہ سیٹل ہوئے تھے، مکہ فتح ہونے کے باوجود پلٹ کر واپس مکہ میں قیام نہیں فرمایا، اور مکہ بڑا شہر تھا، مدینہ طیبہ چھوٹا سا شہر تھا، ایک گاؤں کی طرح، مکہ کے مقابلے میں گاؤں کی طرح تھا۔